جب ایک ٹوٹے چاک والے غریب کمہار نے ایک زخمی پرندے پر رحم کھایا تو قسمت نے بھی اس پر رحم کھا لیا۔ ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی جس کی دیواروں سے مٹی کی مہک ہر وقت اٹھتی رہتی تھی، اس میں شیر دل اور اس کی بیوی عذرا اپنی سادہ مگر باوقار زندگی گزار رہے تھے۔ جھونپڑی کی چھت پر پرانی ٹاٹ کی چادریں بچھائی گئی تھی جو گرمی میں دھوپ کو اور سردی میں ٹھنڈی ہوا کو پوری طرح روک نہ پاتے، مگر پھر بھی وہی ان کا آسمان تھی، وہی ان کا سہارا۔ کونے میں رکھا ہوا پرانا چاک جس کے گرد خشک مٹی تہوں کی طرح جمی ہوئی تھی، شیر دل کی محنت اور اس کے خوابوں کا گواہ تھا۔ چاک اس کے ہاتھوں کے لمس سے کھولتا اور مٹی کو شکل دے کر برتنوں میں ڈال دیتا جیسے امید کی صورت دے رہا ہو۔ شیر دل نے ایک لمبی بوجھل سانس لی۔ اس سانس میں تھکن بھی تھی، فکر بھی اور ایک انجان سا خوف بھی۔ وہ ایسے سے بڑبڑایا، یا اللہ، آج پھر منڈی جانا ہے۔ کل 10 برتن لے کر گیا تھا، 3 بکے، باقی 7 واپس آ گئے۔ قرض اوپر سے سر پر سوار ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اس کی آواز میں شکستگی تو تھی مگر ہمت ابھی باقی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہاتھ روک دینا ہار مان لینے کے برابر ہے۔ اسی لمحے عذرا اندر سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا برتن تھا جس کی درار جیسے اس کے دل کی درار کا عکس ہو۔ اس نے ایسٹا سے کہا، سنیے جی، کل والے برتنوں میں سے یہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات مٹی میں ہاتھ ڈبوئے رکھتے ہیں، پھر بھی نصیب میں چین نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ شکوہ نہیں، بس تھکن تھی، برسوں کی تھکن۔ شیر دل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں محبت بھی تھی اور یقین بھی۔ وہ دھیرے سے بولا، عذرا، میں ہاتھ نہیں روکوں گا، اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک دن ضرور دن بدلیں گے۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر ان میں ایک عجیب سی طاقت تھی، جیسے اندھیرے میں جلتی ہوئی چھوٹی سی لو جو کمزور سی مگر بجھی نہیں۔ عذرا نے ایک گہری آہ بھری۔ یہی سنتے سنتے 5 سال گزر گئے۔ کبھی کبھی تو فاقہ کر کے سونا پڑتا ہے، دل ڈر جاتا ہے، لگتا ہے میرے آنے سے آپ کی قسمت اور بگڑ گئی۔ اس جملے میں خود کو مورد الزام ٹھہرانے کا ڈر تھا، جیسے وہ اپنے وجود کی ہی بوجھ سمجھنے لگی ہو۔ شیر دل فوراً چونک اٹھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار سختی آئی مگر وہ سختی بھی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے مت کہو، تمہارے آنے سے ہی تو گھر لگا، ورنہ یہ جھونپڑی صرف مٹی کی دیواریں تھیں۔ ہم غریب سہی مگر بے ایمان نہیں، اور یاد رکھو اللہ ایمانداروں کے ساتھ دیتا ہے۔ اس نے یہ بات پورے یقین سے کہی جیسے وہ خود کو بھی حوصلہ دے رہا ہو اور عذرا کو بھی۔ اتنے میں باہر سے کسی نے آواز دی، شیر دل بھائی، ارے کہاں ہو، باہر آؤ جلدی۔ آواز میں بے ساختگی بھی تھی اور ہلکی سی برتری کا احساس بھی۔ شیر دل باہر نکلا تو سامنے عمران کھڑا تھا، وہی پڑوسی عمران جو خود بھی کمہار تھا مگر قسمت اس پر کچھ زیادہ مہربان نظر آتی تھی۔ اس کا پکا گھر، بھرا ہوا گودام اور چلتا ہوا کاروبار اکثر شیر دل کی سادگی کے مقابل ایک خاموش سوال بن کر کھڑے ہو جاتے۔ عمران نے مسکرا کر پوچھا، بتاؤ شیر دل بھائی، کل کتنے برتن بکے؟ عمران نے ہونٹ ذرا ٹیڑھے کیے جیسے پہلے سے ہی اندازہ ہو۔ ارے بھائی، تمہارے برتن دیکھنے میں اچھے لگیں تب نہ بکیں گے۔ وہ ٹوٹا پھوٹا چاک ہے تمہارے پاس اور اس پر ڈھنگ کا برتن کیسے بنے گا؟ نہ پیسہ کہ نیا چاک آ جائے، غریب آدمی غریب ہی رہتا ہے، یہ سب قسمت کی بات ہے۔ یہ الفاظ ہوا میں تیر کی طرح معلق ہو گئے۔ شیر دل خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں ایک چبھن ضرور اٹھی مگر اس نے چہرے پر نہ آنے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی اصل طاقت اس کا چاک نہیں، اس کا ایمان ہے۔ عمران زور سے ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے کسی نے طنز کی آواز دے دی ہو۔ وہ ہنسی کچھ لمحوں تک فضا میں معلق رہی، پھر آہستہ آہستہ خاموشی میں گم ہو گئی۔ شیر دل چند پل وہیں کھڑا رہا جیسے اس کے قدم زمین سے چپک گئے ہوں۔ دل کے اندر ہلکی سی چبھن ضرور اٹھی مگر اس نے اسے چہرے پر نہ آنے دیا۔ وہ چپ چاپ مڑا اور جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ اس کی خاموشی میں ایک تھکن تھی، ایک برداشت تھی اور شاید ایک خاموش دعا بھی۔ عذرا نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔
کیا ہوا؟ عمران کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ سمجھ چکی ہو۔ شیر دل نے ٹوکری ایک طرف رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، کچھ نہیں، بس اپنی امیری کا رعب دکھا رہا تھا۔ کہتا ہے غریب ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ خیر، مجھے کوئی شکوہ نہیں، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے۔ عذرا نے خاموشی سے سر ہلایا، جیسے دل میں کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، جائیے، لیکن ندی کے کنارے سنبھل کر چلیں، وہاں پھسلن ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں فکر صاف محسوس ہوتی تھی۔ غریب اپنی جگہ مگر ایک دوسرے کی سلامتی سب سے بڑھ کر تھی۔ شیر دل نے ٹوکری اٹھائی اور ندی کی طرف چل پڑا۔ دھوپ تیز تھی، آسمان جیسے آگ برس رہا ہو۔ کچا راستہ ناہموار تھا، جگہ جگہ دھول اڑ رہی تھی، مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، یہی کہ مٹی بہت اچھی ہے، اس سے مضبوط برتن بنتے ہیں، اللہ کرے آج اچھے پیسے مل جائیں۔ یہ جملہ اس کے دل کی دعا تھا جو ہر سانس کے ساتھ نکل رہا تھا۔ وہ ندی کے کنارے پہنچا اور احتیاط سے نیچے اترا۔ پانی دھوپ میں چمک رہا تھا، کنارے کی مٹی نیم اور نرم تھی۔ وہ جھک کر مٹی اکٹھی کرنے لگا، احتیاط سے، جیسے کوئی خزانہ سمیٹ رہا ہو۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی کراہنے کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ وہ چونکا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لگتا ہے کوئی تحریک میں ہے۔ وہ آواز کی سمت بڑھا، جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ ایک خوبصورت سنہری سار زمین پر پڑا تھا، اس کے پر خون سے آلودہ تھے، آنکھوں میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ یا اللہ، کسی نے تیر مارا ہے اسے، شیر دل کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے یوں تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب گیا۔ سارس نے ڈر کا ہلنے کی کوشش کی، مگر زخم نے اسے بے بس کر دیا۔ شیر دل نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی شفقت تھی کہ جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہا ہو۔ اس نے اپنی تہبند کا کپڑا پھاڑا، ندی سے پانی لا کر زخم صاف کیا۔ خون پانی میں گھل کر بہنے لگا۔ اس نے قریب کی جھاڑیوں سے وہی پتیاں توڑی جن کے بارے میں اس کی امی بتایا کرتی تھیں۔ احتیاط سے زخم پر رکھی، پھر کپڑے سے باندھ دیا۔ امی نے بتایا تھا یہ پتیاں ہر زخم بھر دیتی ہیں۔ وہ دھیرے سے بولا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو، لیکن تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا، جنگلی جانور آتے ہیں، چلو میرے ساتھ، جب ٹھیک ہو جاؤ تو واپس چلے آنا۔ اس نے نہایت احتیاط سے سارس کو ٹوکری میں رکھا جیسے کوئی قیمتی امانت ہو، اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، عذرا، ذرا دیکھو تو کیا لایا ہوں۔ عذرا باہر آئی، جیسے ہی اس کی نظر ٹوکری میں پڑی وہ چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور فکر بھی کہ یہ کیسا مہمان ان کے در پر آ گیا ہے۔ عذرا حیران ہو کر بولی، یہ تو سنہری سارس ہے، ایسا پرندہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ اسے یہاں کیوں لائے؟ اس کی آواز میں تعجب بھی تھا اور ہلکی سی گھبراہٹ بھی، جیسے وہ اس انوکھے منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سنہری پرندے کے پر دھوپ کے باقی ماندہ روشنی میں مدھم سا چمک رہے تھے، مگر زخم کی وجہ سے اس کی شان جیسے ماند پڑ گئی تھی۔ شیر دل نے ٹوکری ایستگی سے زمین پر رکھی اور پورا ماجرا سنایا۔ ندی کا کنارہ، کرہنے کی آواز، خون آلودہ پر اس کا ہے بے اختیار دل بسیج جاننا۔ وہ سادہ الفاظ میں بیان کرتا رہا، مگر اس کے لہجے میں وہی نمودار ہمدردی جھلک رہی تھی جو اس لمحے اس کے دل میں اٹھی تھی۔ عذرا خاموشی سے سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ اب فکر اور شفقت نے لے لی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے بہت اچھا کیا، ہم غریب سے لیکن دل بڑے رکھتے ہیں۔ اس جملے میں غریبی کا اعتراف بھی تھا اور انسانیت پر خاموش سا اعتماد بھی۔ ان کے پاس دینے کو دولت نہ تھی، مگر ہمدردی ضرور تھی، اور شاید وہی سب سے بڑی دولت تھی۔ اس دن کے بعد جھونپڑی کا ماحول بدل سا گیا۔ کونے میں رکھا سنہری سارس اب صرف زخمی پرندہ نہیں رہا
تھا بلکہ جیسے ایک خاموش امانت بن گیا تھا۔ عذرا اسے روز دانہ پانی دیتی بڑی نرمی سے، جیسے کسی بچے کو کھلا رہی ہو۔ شیر دل ہر صبح اور شام اس کے زخم پر دوا لگاتا، اتحاد سے پٹیاں بدلتا۔ وہ دونوں اس کی تیمارداری میں ایسی دلجمی سے لگے رہتے جیسے اپنی قسمت کو سنوار رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ سارس کے پر صاف ہونے لگے، آنکھوں میں چمک لوٹ آئی اور اس کے جسم میں پہلے جیسی توانائی جھلکنے لگی۔ ایک دن شیر دل نے مسکرا کر کہا، ماشاءاللہ زخم تو بڑھ گیا ہے، جب پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ تو اپنے گھر چلے جانا۔ اس کے لہجے میں خوشی بھی تھی اور ایک ہلکی سی اداسی بھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ مہمان زیادہ دن نہیں رکے گا۔ اس لمحے ایک نرم مگر واضح آواز سنائی دی۔ شیر دل اور عذرا دونوں چونک اٹھے۔ آواز سارس کی طرف سے آ رہی تھی۔ شیر دل کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے رک سی گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پرندہ بول رہا ہے، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، حیرت اور خوف ایک ساتھ دل پر دستک دے رہے تھے۔ سارس نے نہایت اطمینان سے کہا، ڈرو مت شیر دل، میں کوئی عام پرندہ نہیں، میں آسمانوں سے بھیجا گیا نورانی سارس ہوں۔ میرا کام زمین پر نیک لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک شیطانی مخلوق نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں یہاں گر گیا۔ تم نے بغیر کسی غرض کے میری جان بچائی، میں تم دونوں کا بہت ممنون ہوں۔ جھونپڑی کی فضا جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ شیر دل نے عذرا کی طرف دیکھا، پھر عاجزی سے بولا، ہم نے تو بس اپنا فرض ادا کیا، اللہ کی مخلوق کو تڑپتا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم بہت معمولی لوگ ہیں۔ اس کے الفاظ میں سچائی تھی، کوئی بناوٹ نہیں، بس ایک سادہ سا ایمان۔ سارس کی آنکھوں میں روشنی سی جھلکی۔ شیر دل، تمہارے پاس دولت نہیں لیکن سونے جیسا دل ہے۔ ایسی بے غرض نیکی بہت کم ملتی ہے۔ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ عذرا گھبرا کر بولی، ہم اس قابل کہاں؟ اس کے لہجے میں انکساری تھی، جیسے وہ خود کو کسی انعام کے لائق ہی نہ سمجھتی ہو۔ سارس نے نرمی سے کہا، نہیں عذرا، تم دونوں ضرور قابل ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ شیر دل نے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز میں نہ لالچ تھا نہ خواہش کی چمک، بس ایک سادہ سی تمنا، بس اتنا کہ دن رات کی محنت کے بعد پیٹ پر روٹی نصیب ہو۔ ہم بہت تھوڑے میں راضی ہیں۔ اور اس کے یہ الفاظ جھونپڑی کے مٹیالی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے آسمان تک پہنچ گئیں۔ ایک آج دل کی خاموش دعا بن کر سارس بولا، شیر دل، میں تمہیں دولت دے سکتا ہوں لیکن سیدھی نہیں دوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دولت ملنے کے بعد بھی تم ویسے ہی رہتے ہو یا بدل جاتے ہو۔ شیر دل نے ہاتھ جوڑے، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں بدلوں گا، غریب کا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کل صبح جھونپڑی کے باہر ایک خاص مرغی ملے گی، وہ روز ایک سنہری انڈا دے گی جو بازار میں اچھے داموں میں بک جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر انڈے سے ملنے والی آمدنی کا حصہ غریبوں میں بانٹنا ہوگا۔ اگر یہ شرط توڑی تو مرغی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ شیر دل نے جواب دیا، منظور ہے، ضرور بانٹوں گا۔ سارس نے پر پھیلائے، سنہری روشنی چمکی اور وہ آسمان میں اڑ گیا۔ عذرا حیران ہو کر بولی، یہ سچ تھا یا خواب؟ شیر دل بولا، جو اللہ کا فرشتہ کہے وہ سچ ہوتا ہے، صبر کرو۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی شیر دل باہر نکلا۔ جھونپڑی کے سامنے ایک خوبصورت مرغی بیٹھی تھی۔ عذرا جلدی آؤ دیکھو۔ عذرا دوڑتی آئی، مرغی دیکھ کر خوشی سے آنکھیں بھر آئیں۔ سبحان اللہ، سچ ہو گیا۔ مرغی خود بولی، شیر دل، عذرا، میں تمہاری مدد کو آئی ہوں، روز ایک سنہری انڈا دوں گی، لیکن آمدنی کا آدھا غریبوں کا حق ہے، یہ شرط مانتے ہو؟ ضرور مانتے ہیں۔ دونوں مرغی کو اندر لے گئے، دانہ پانی دیا اور وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اگلی صبح واقعی ایک چمکدار سنہری انڈا رکھا تھا۔ شیر دل نے خوشی سے اٹھایا اور عذرا کو بلایا، دیکھو کتنا چمکدار ہے، چلو بازار چلتے ہیں۔ عذرا بولی، لیکن یقین کون کرے گا، لوگ نکلی کہیں گے۔ شیر دل نے کہا، سنار کے پاس چلتے ہیں، وہ پرکھ لے گا۔ شیر دل بازار گیا۔ سنار نے انڈا دیکھتے ہی آنکھیں پھاڑ لیں، یہ تو خالص سونا ہے، زندگی میں ایسا نہیں دیکھا، کہاں سے لائے ہو؟ شیر دل نے جواب دیا، کھیت میں ملا تھا، بیچنا ہے۔ سنار نے کہا، 1000 اشرفیاں دوں گا۔ شیر دل کے پاؤں تھلے زمین کھسک گئی۔ اتنی اشرفیاں لے کر وہ خوشی خوشی گھر آیا۔ عذرا نے گن کر دیکھا، سبحان اللہ، 1000 اشرفیاں، اب فاقے نہیں، اب پکا گھر بنے گا۔ شیر دل بولا، لیکن عذرا،
وعدہ یاد ہے 500 غریبوں میں بانٹنی ہے۔ عذرا ہچکچائی، 500 بہت زیادہ ہے، تھوڑا کم نہیں ہو سکتا؟ نہیں، وعدہ توڑا تو مرغی چلی جائے گی، اور سوچو روز انڈا ملے گا تو کمی کیا رہے گی؟ لالچ ٹھیک نہیں، شیر دل نے سمجھایا۔ عذرا شرمندہ ہوئی، آپ سچ کہتے ہیں، مجھے معاف کریں۔ اسی دن شیر دل نے 500 اشرفیاں گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دیں۔ ایک بوڑھی اماں نے دعا دی، بیٹا اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، تیری دولت بڑھتی رہے۔ شیر دل نے عاجزی سے کہا، اماں میں کل تک خود غریب تھا، غریبی کا درد سمجھتا ہوں، بس دعا کرتی رہیں۔ یوں روز سنہری انڈا، روز بازار اور آدھا حصہ غریبوں کا۔ ایستا ایستا شیر دل خوشحال ہو گیا، پکا گھر بن گیا، لیکن مزاج وہی سادہ اور منکسر المزاج رہا۔ یہ سب دیکھ کر عمران کے پیٹ میں آگ لگ گئی۔ یہ شیر دل اتنی جلدی امیر کیسے ہو گیا؟ کچھ دن پہلے فاقے کرتا تھا، اب پکا مکان برتن بیچ کر یہ دولت نہیں آ سکتی۔ ضرور کوئی راز ہے، پتہ لگانا ہی ہوگا۔ عمران نے اگلے دن سے شیر دل کے گھر پر نظر رکھنے شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ مرغی نے سنہری انڈا دیا اور شیر دل خوشی سے اٹھا رہا ہے، تو یہ راز ہے۔ یہ مرغی سنہرے انڈے دیتی ہے، ابھی جاتا ہوں بادشاہ کو بتانے، پھر دیکھتا ہوں شیر دل کی امیری کیسے رہتی ہے۔ عمران سیدھا دربار پہنچا۔ بادشاہ سلطان نور الدین تخت پر بیٹھے تھے۔ وزیر جعفر خان برابر میں کھڑا تھا، جو لالچی اور مکار تھا اور ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتا۔ عمران نے سارا ماجرا بیان کیا۔ جعفر خان فوراً بولا، جہاں بنا، اگر واقعی ایسی مرغی ہے تو وہ سلطنت کی ملکیت ہے۔ ایک کمہار کو کیا حق کہ ایسی نعمت اپنے پاس رکھے؟ فوراً حکم دیجیے۔ سلطان نے حکم دیا، جب وہ مرغی لے آؤ، انکار کرے تو قید کر دو۔ جعفر خان سپاہی لے کر شیر دل کے گھر پہنچا۔ عمران بھی ساتھ تھا، جس کے چہرے پر چھپی مسکراہٹ تھی۔ شیر دل سچ بتاؤ، تمہارے پاس سنہری انڈے دینے والی مرغی ہے؟ شیر دل گھبرا گیا، نہیں وزیر صاحب، یہ غلط فہمی ہے، کسی نے غلط بتایا ہے۔ عمران بول پڑا، جھوٹ مت بولو، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شیر دل نے عمران کو دیکھا، تم نے میری جاسوسی کی؟ اتنے گر گئے عمران، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ عمران بولا، میں نے غلط کچھ نہیں کیا، بادشاہ کو سچ بتایا، سلطنت کی ہر چیز بادشاہ کی ہے۔ جعفر خان نے کڑک کر کہا، شیر دل، بادشاہ کا حکم ہے، مرغی دو ورنہ قید۔ عذرا روتی ہوئی باہر آئی، وزیر صاحب رحم کرے، وہ مرغی ہمارے لیے بہت اہم ہے، مجھے کچھ نہیں سننا، یہ شاہی حکم ہے۔ شیر دل نے انکار کیا، میں نہیں دوں گا، یہ مرغی مجھے کسی نے دی ہے، بادشاہ کس پر حق نہیں۔ سپاہی اندر گئے، مرغی پکڑ لائے اور شیر دل کو گرفتار کر لیا۔ شیر دل چلایا، یا نور الدین سارس، مدد کرو، لیکن کوئی نہ آیا۔ عذرا پھوٹ پھوٹ کر روئی، یا اللہ، ہم نے کسی کا برا نہیں کیا، غریبوں کی مدد کی، پھر بھی یہ ظلم کیوں؟ محل میں مرغی پہنچی، سلطان خوش ہوا، شاباش جعفر خان، کل سے سنہری انڈے ملیں گے، لیکن اگلی صبح کوئی انڈا نہیں۔ پھر اگلی صبح بھی کچھ نہ ملا، کئی دن گزر گئے، مرغی چپ رہی۔ سلطان غصے سے بھڑک اٹھا، یہ مرغی دھوکہ ہے، ضرور اس کمہار نے کوئی توڑ کیا ہے۔ سلطان خود قید خانے میں پہنچا، شیر دل، یہ مرغی انڈے کیوں نہیں دے رہی؟ کوئی جادو کیا ہے تم نے؟ شیر دل نے کہا، میں نے کوئی جادو نہیں کیا، یہ مرغی صرف اسی کے لیے انڈے دیتی ہے جو دیالو اور غریبوں کا مددگار ہو۔ سلطان بھڑک اٹھا، مجھے لالچی کہنے کی ہمت؟ جعفر خان، مرغی کا پیٹ چیر دو، سارے انڈے ایک ساتھ نکالو۔ تبھی اچانک تیز روشنی چمکی اور نورانی سارس ظاہر ہو گیا۔ دیکھو، میں اس بے گناہ مخلوق کو مرنے نہیں دوں گا۔ سلطان حیران ہوا، تم کون ہو؟ میں وہی نورانی سارس ہوں، وہ مرغی میری طرف سے شیر دل کو اس کی نیکی کا صلہ ہے، اس نے ہر شرط پوری کی، لیکن تم نے ظلم کیا۔ سلطان کانپ گیا، معاف کریں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ سارس بولا، سلطان نور الدین، تمہارا فرض رعایا کی حفاظت تھا، تم نے ایک بے گناہ کو قید کیا، ٹھیک ہے، اور ایک اور موقع دیتا ہوں، لیکن آخری، شیر دل کو فوراً رہا کرو، معافی مانگو اور عمران کو بھی یہاں بلاؤ۔ شیر دل کی بیڑیاں کھل گئیں، عمران کو دربار میں لایا گیا۔ سلطان نے سر جھکایا، شیر دل، مجھ سے بہت بڑا ظلم ہوا، معاف کر دو۔ جہاں پناہ، بس مجھے عذرا کے پاس جانے دیجیے، چین سے جینا چاہتا ہوں۔ سارس نے عمران کو دیکھا، تم نے حسد میں اپنے پڑوسی سے غداری کی، شرم آئی؟ عمران روتے ہوئے بولا، شیر دل بھائی، معاف کر دو، میں حسد میں اندھا ہو گیا تھا۔ شیر دل نے کہا، معاف کیا۔ عمران، یاد رکھو، حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، دوسروں کی خوشحالی پر جلنے کی بجائے خوش ہونا سیکھو۔ سارس بولا، آج کا سبق یاد رکھنا، لالچ تباہی ہے، حسد بربادی ہے، اور بے غرض نیکی ہی اصل دولت ہے۔ سارس نے مزید کہا، شیر دل، تم آزمائش میں بھی
ڈٹے رہے۔ سچ نہیں چھوڑا، اب میں تمہیں ایک اور عطا دیتا ہوں۔ شیر دل نے عاجزی سے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس پہلے سے بہت کچھ ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب سنو، اب سے تم جو بھی مٹی کا برتن بناؤ گے وہ سونے میں بدل جائے گا۔ شرط وہی پرانی، آدھا حصہ غریبوں کا، جب تک نیکی اور بے غرضی سے ہے یہ نعمت قائم رہے گی۔ شیر دل نے وعدہ کیا، جزاک اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں بدلوں گا۔ سارس نے دعا دی اور روشنی میں غائب ہو گیا۔ شیر دل نے پھر سے چاک سنبھالا، جو برتن بناتا سونے کا ہو جاتا، اسے بیچتا اور آدھا غریبوں میں بانٹ دیتا۔ کئی برس یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن سارس پھر نمودار ہوا، شیر دل مجھے تم پر فخر ہے، تم نے وعدہ نبھایا، کبھی گھمنڈ نہیں کیا، غریبوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ تمہیں اور ادرک کو ہمیشہ خوش رکھے۔ شیر دل نے سر جھکایا، یہ سب آپ کی مہربانی سے ہوا ہے، آپ نے سکھایا کہ اصل دولت مال میں نہیں ایک اعمال میں ہے۔ سارس مسکرایا، یاد رکھنا شیر دل، رحم دلی اور بے غرضی سب سے بڑی دولت ہے، جو دوسرے کے کام آتا ہے اللہ اس کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر نورانی سارس روشنی میں ڈوب گیا۔ وہ شیر دل و ادرک محنت، ایمانداری اور نیکی کے ساتھ ہمیشہ خوشحال رہے۔